اے بے نمازی دیکھ تو ملتا ہے کیا نماز میں، آتا ہے چار سو نظر نور خدا نماز میں۔ یہ تھی نماز مصطفیٰ پاؤں میں آ گیا ورم، شام سے ہو گئے کھڑے صبح کیا نماز میں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام اللہ اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ آج ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ کوئی بیمار ہے تو کوئی قرض دار ہے، کوئی گھریلو ناچقیوں کا شکار ہے تو کوئی تنگ دست بے روزگار، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہے۔ الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے۔ پیارے بھائیو، یقیناً دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی کا حل اللہ تعالیٰ اس کے حبیب کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جانا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا فرض نماز ہے، مگر افسوس در افسوس کہ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ یقیناً نماز دین کا ستون ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعاؤں کی مقبولیت کا سبب ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نماز میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نمازی کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو بے نمازی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اور اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، اور اس پر ایک خوفناک گنجا سام مسلط کر دیا جائے گا۔ نیز قیامت کے روز اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والوں کے بارے میں قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تو ان نمازیوں کو خرابی ہے، ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ حضرات محترم، جہنم میں ایک ویل نابی خوفناک وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہیں۔ قصداً نماز قضا کرنے والوں کے لیے احادیث میں بھی عذاب وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ خوف خدا سے لرزیے اور کتابوں کا مطالعہ کیجیے اور اللہ کے عذاب کے بارے میں پڑھیے اور سوچیے، اور اللہ کے دردناک عذاب سے دعا کرتے اللہ اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ حضرات محترم، معراج کی رات سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک منظر یہ بھی ملاحظہ فرمایا۔ کچھ مردوں اور عورتوں کے سروں پر فرشتے ضربے لگاتے تھے اور چوٹ سے ان کی دماغ اس طرح بہتے تھے جس طرح بڑی نہر بہتی ہو، اور وہ درد سے چیختے ہوئے کہتے تھے ہائے افسوس، ہائے ہلاکت۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر سر میں ہمیں معمولی سے چوٹ لگ جائے تو ہم تڑپ اٹھتے ہیں، تو اگر نمازیں قضا کرنے کی صورت میں
ہمارے نازک سروں پر فرشتوں نے ہتھوڑے برسانے شروع کر دیے تو ہمارا کیا بنے گا؟ کاش ہماری کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہوتی۔ اب فجر کی نماز میں سوئے رہنے والے نماز کا وقت سو کر گزارنے کی ہولناک سزاؤں کا احوال پڑھیے اور توبہ کریں۔ اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ آج رات دو شخص یعنی جبرائیل اور میکائیل میرے پاس آئے اور مجھے ارض مقدسہ میں لے آئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سرانے ایک شخص پتھر اٹھائے کھڑا ہے اور پے در پہ پتھر سے اس کا سر کچل رہا ہے۔ ہر بار کچلنے کے بعد سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے فرشتوں سے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ آگے تشریف لے چلیے۔ مزید مناظر دکھانے کے بعد فرشتوں نے عرض کیا کہ پہلا شخص جو آپ نے دیکھا یہ وہ تھا جس نے قرآن پاک یاد کر کے چھوڑ دیا تھا اور فرض نمازوں کے وقت سو جانے کا عادی تھا۔ اس کے ساتھ یہ برتاؤ قیامت تک ہوگا۔ قصداً نمازیں قضا کرنے والے اور جھوٹی قسم کھانے والے کو جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا۔ چنانچہ حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں جانے کا حکم فرمائے گا۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ مجھے کس لیے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوگا کہ نمازوں کو ان کا وقت گزار کر پڑھنے سے اور میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ حضرات محترم، ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی۔ جب اسے دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر میں گر گئی ہے۔ چنانچہ وہ اپنی بہن کی قبر پر آیا اور اس کو کھودا تاکہ تھیلی نکال لے۔ اس نے دیکھا کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے جوتوں قبر پر مٹی ڈالی اور غمگین روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور پوچھا میری پیاری امی جان میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ وہ بولی بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کی کہ میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے ہیں۔ یہ سن کر ماں بھی رونے لگی اور کہا کہ افسوس صد افسوس، تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز اوقات گزار کر پڑھا کرتی تھی، یعنی نماز قضا کر کے پڑھتی تھی۔ حضرات محترم، نماز قضا کرنے والوں کا جب یہ انجام ہے اور جو لوگ قصداً نمازوں کو پانچوں وقت کی نمازوں کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ کہیں شیطان آپ کو اس وسوسے میں مبتلا نہ کر دے کہ نماز قضا کرنا ہی سخت گناہ ہے، لہذا نماز رہ جائے تو اسے قضا ہی نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، قضا نماز ادا کرنے کے بعد توبہ سے معافی کی قوی امید ہے، مگر جو نماز سرے سے ہی نہ پڑھے اس کو توبہ سے نماز معاف نہیں ہو جاتی ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت کسی مسلمان کو محض اپنی رحمت سے بے حساب جنت میں داخل فرما دے تو وہ اس کی شان کریمی ہے۔ بہرحال نمازوں کی عادت ڈالیے اور اگر پچھلی نمازیں باقی ہیں تو ان کا بھی حساب لگا کر قضا عمری کا اہتمام کیجیے۔ حضرات محترم، ہولناک کنواں، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوتے تو عن قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ مذکورہ بالا آیت مقدسہ میں غی کا تذکرہ ہے۔ غی جہنم کی ایک خوفناک وادی کا نام ہے، اس کی گہرائی سب سے زیادہ ہے، اس میں ہولناک کنواں ہے جس کا نام ہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے۔ یہ ہولناک کنواں بے نمازیوں اور زانیوں، شرابیوں، سود خوروں، ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے۔ پیارے بھائیوں، خوف خدا بندی سے لرز اٹھو اور گھبرا کر جلد اپنے گناہوں کی توبہ کر لو کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔
بے نمازیوں، شرابیوں، زانیوں، سود خوروں، ماں باپ کو تکلیف دینے والوں کے لیے درس عبرت ہے۔ اس خوفناک آتش کنویں کو سمجھنے کے لیے کبھی کسی دنیاوی گہرے کنویں کے پاس کھڑے ہو کر اس کی گہرائی میں ذرا نظر ڈالو۔ سوچو کہ اگر اس دنیا کے کنویں میں ہی تمہیں بند کر دیا جائے تو کیا اس سزا کو تم برداشت کر سکتے ہو؟ نہیں تو پھر جہنم کا عذاب کیوں کر برداشت ہو سکے گا؟ ایک بزرگ سے منقول ہے کہ وہ اکثر روتے رہتے تھے جب سبب گریا درفت کیا تو فرماتے، میں سوچتا ہوں کہ اگر گناہوں کے سبب مجھے حمام کے گرم پانی میں غوطے دیے جائیں تب بھی میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، حالانکہ مجرموں کو جہنم کی آگ اور وہاں کے کھولتے ہوئے پانی میں غوطے دیے جائیں گے تو وہ کس طرح برداشت ہو سکے گا؟ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ہٰذِہِ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام لملم ہے، اس میں اونٹ کی گردن کی طرح موٹے موٹے سانپ ہیں، ہر سانپ کی لمبائی 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہے۔ جب یہ سانپ بے نمازی کو ڈسے گا تو اس کا زہر اس کے جسم میں 70 سال تک جوش مارتا رہے گا۔ اور جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام جب الحزن ہے، اس میں کالے خچر کی مانند بچھو ہیں، ہر بچھو کے 70 ڈنگ ہیں اور ہر ڈنگ میں زہر کی تھیلی ہے۔ وہ بچھو جب بے نمازوں کو ڈنگ مارتا ہے تو اس کے زہر اس کے سارے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، اس کے زہر کی گرمی 1000 سال تک رہتی ہے، اس کے بعد اس کی ہڈیوں سے گوشت جھڑ جاتا ہے اور اس کی شرمگاہ سے پیپ بہنے لگتی ہے اور تمام جہنمی اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، لرز اٹھو، گھبراؤ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، رو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جو میرا بندہ میری بارگاہ میں اپنے کیے ہوئے گناہ پر سخت دل سے توبہ کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور میری بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتا ہے تو میری رحمت کو گوارا نہیں ہوتا ہے کہ وہ روئے میں اس کے گناہوں کو نہ معاف کر دوں۔ حضرات محترم، اللہ کی پیارے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ جس نے نماز کی محافظت کی اس کے لیے وہ نماز بروز قیامت نور اور برہان ہوگی، اور جس نے محافظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہے نہ نجات ہے۔ وہ قیامت کے روز قارون و فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرات محترم، ابی بن خلف پکا دشمن مصطفیٰ تھا۔ ہجرت سے قبل سرکار مدینہ سے کہا کرتا تھا، میں نے ایک گھوڑا پالا ہے، اسے کھلا پلا کر خوب فربا کر کے ایک دن اس پر سوار ہو کر کے معاذ اللہ آپ کو شہید کروں گا۔ ایک بار اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سے فرما دیا، انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ سرکار معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد سے اس پر دہشت طاری ہو گئی اور یقین ہوا کہ اب سرکار اگر مجھ پر اپنا لعاب دہن بھی ڈال دیں گے تو میں مارا جاؤں گا۔ بہرحال غزوہ احد میں موقع پا کر وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ناپاک ارادے سے آگے بڑھا۔ جانی سارے صحابہ کرام اس کی طرف لپکے، مگر مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی وسلم نے سب کو روک دیا۔ جب وہ قریب ہوا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک صحابی سے برچھا لے کر اس کی گردن میں ہلکی سی خراش لگا دی۔ وہ بوکھلا کر گھوڑے سے گرا اور چیختا ہوا اپنے لشکر کی طرف بھاگا۔ وہ چلا چلا کر کہہ رہا تھا، خدا کی قسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے قتل کر دیا۔ روایت میں ہے کہ اس کے چلانے کی آواز ایسی ہو گئی تھی جیسے بیل کی ہوتی ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس کو شرم دلاتے ہوئے کہا کہ معمولی سی خراش پر کیا چلا چلا کر آسمان پر سر اٹھا رکھا ہے؟ وہ بولا، آپ کو کیا معلوم ہے یہ مار کس کی ہے؟ یہ مار محمد مصطفیٰ کی مار ہے، لات و عزیٰ کی، وہ کافروں کے مشہور 2 بتوں کے نام کی قسم، مجھے اس خراش میں اس قدر تکلیف ہو رہی ہے کہ اگر یہ تکلیف تمام اہل حجاز میں تقسیم کر دی جائے تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ محمد عربی نے مکہ مکرمہ میں مجھ سے فرما دیا تھا کہ انشاءاللہ
میں تجھے قتل کروں گا، میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ ان کے ہاتھ میں میری ہلاکت یقینی ہے، کہ ان کی کوئی بات کبھی غلط نہ ہوئی تھی۔ چنانچہ مکہ پاک پہنچنے سے ایک دن قبل ہی وہ راستے میں تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔